یہ اصل سوال ہے. مجھے وہ روحانی لذت اور وہ میڈیٹیشن حاصل کرنی ہے تو میں کیسے حاصل کروں؟ میں آیت اللہ بہجت کی طرح نماز میں گریا چاہتا ہوں تو کیسے رہوں؟ وہ کیفیت میرے لیے پیدا کیوں نہیں ہوتی؟ وہ وجود جو کربلا والوں کو ملا، وہ سوچ جو کربلا والوں کو ملی، اگر وہ سوچ میں اپنے وجود میں پیدا کرنا چاہتا ہوں تو کیسے پیدا کروں؟ اصل سوال یہ ہے کہ اگر مجھے نماز الصلاۃ معراج المومن کہ نماز مومن کا معراج ہے، مولانا مجھے معراج نہیں ہوتا، یہ معراج کیسے کیا جاتا ہے؟ اس حقیقت الہی پر کیسے پہنچا جاتا ہے؟ اصل سوال یہ ہے. جس شے کو شیطان نے میرے لیے زینت بنایا، کسی جوان کے لیے نامحرم کو زینت بنایا، کسی جوان کے لیے رات کو بیٹھ گیا، کسی فلم کے کسی سین کو زین بنا دیا، کسی جوان کے لیے گیم کو زین بنا دیا، کسی کے لیے گاڑی کو زین بنا دیا، کسی مومن کے لیے رشوت کو زینت بنا دیا، کسی کے لیے حسن کو زینت بنا دیا، کسی کے لیے شہرت اور ریاست کو زینت بنا دیا. اس زینت میں ہر کوئی مبتلا ہے. ممبر پر آنے والا مبتلا ہے، نوحے پڑھنے والا مبتلا ہے، کوئی شہرت کی زینت میں مبتلا ہے، کوئی بڑی بڑی گاڑیوں کے چڑھنے پر مبتلا ہے، کوئی مال کمانے کے پیچھے مبتلا ہے. یعنی شیطان ہر کسی کے وجود میں کسی نہ کسی شے کو زین لکم، یہ تمہارے لیے زینت بنا دیتا ہے اور اسی زینت کو پانے کے لیے اپنی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے. دیکھیے کسی کے لیے یورپ زینت ہے، کسی کے لیے انگلینڈ زینت ہے، کسی کے لیے آسٹریلیا زینت ہے، اور اسی زینت کے پیچھے کتنے لوگوں کی جانیں جاتی ہیں. کتنے لوگ یہاں سے وایا ایران اور ترکی ہو کر اور کنٹینرز میں چڑھ کے یورپ کی محبت میں نکل جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ کیا کیا سلوک ہوتا ہے نیٹ پہ سب کچھ موجود ہے. کئی لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں. یعنی جس چیز کو اس نے زینت بنایا اپنی زندگی کو اس زینت پر داغ لگا دیتا ہے. کتنے ایسے نوجوان اور ایسی لڑکیاں تھیں جنہوں نے مجازی عشق میں آ کر اپنی جان کو قربان کر دیا، خودکشیاں کر دی. کچھ تو ایسے کیسے جاتے ہیں، ایسے جوانوں کے کیسے آتے ہیں کہ والد کہتا ہے کہ مولانا میرے باپ نے، میرے بیٹے نے 10 مرتبہ خودکشی کی ہے، میں اسے بچا نہیں سکتا. ارے ہے کیا اس زینت میں کہ یہ جوان اپنی زندگی کو دینے کے لیے تیار ہے، یہ مومن اپنے ایمان کو بیچنے کے لیے تیار ہے، یہ سیاستدان اپنی آخرت کو تباہ کرنے کے لیے تیار ہے، یہ ریاست اور کرسی کے لیے سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہے. یہاں تک ابن سعد حسین ابن علی کے گلے کے کٹنے پر آمادہ ہو جاتا ہے کیونکہ شیطان نے اس کے لیے حکومت رائے کو زینت بنا دیا تھا. یہ ابن ملجم علی کا قاتل بن جاتا ہے کیونکہ کتابہ نے کہا تھا میرا حق مہر یہ ہے کہ اگر تو میرا حق مہر ادا کرنا چاہتا ہے تو میرا حق مہر یہ ہے کہ تمہاری تلوار پر علی کا خون دکھنا چاہیے. کیا تھا شیطان نے کیا کیا تھا کہ یہ اس خاتون کے عشق میں مبتلا ہوا، وہ رشوت میں مبتلا ہوا، وہ سکوں اور درہم میں مبتلا ہوا. ارے کیا ہوا تھا جناب زبیر کو کہ علی کی پھوپھی کا بیٹا ہے، اور وہ زبیر جس کے لیے سیدہ فرماتی ہیں علی اگر تیرے پاس وقت نہیں ہے میں اپنے کزن کو کہوں، میں اپنی پھوپھی کے بیٹے کو کہوں کہ میرے لیے تابوت بنائے. جس کے لیے سیدہ وصیتیں کر رہی ہیں وہی زبیر جنگ جمل میں علی کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے. یہ قرآن قصوں کی کتاب نہیں ہے. کبھی خدا قوم عاد کا ذکر کرتا ہے، کبھی قوم سمود کا ذکر کرتا ہے، کبھی خدا بنی اسرائیل کی بھینس کا ذکر کرتا ہے، کبھی ان کے بچڑوں کا ذکر کرتا ہے، کبھی خدا عذاب فرعون کو بتاتا ہے، کبھی عذاب نمرود کو بتاتا ہے، کبھی قارون کے زمین میں دس جانے کا ذکر کرتا ہے. ارے قرآن قصوں کی کتاب نہیں ہے. خدا بتانا چاہتا ہے مومن دیکھنا کہ جن لوگوں نے شیطان کی زینتوں کو اپنا مقصد بنایا ان قوموں کا حال کیا ہوا، وہ تباہ و برباد ہو گئیں. اگر تو بھی اپنی زندگی میں شیطان کی زینت کے پیچھے بھاگے گا، جس شے کو شیطان نے زینت بنایا تمہاری دنیا بھی تباہ ہو جائے گی اور آخرت بھی تباہ ہو جائے گی. لیکن سوال یہ ہے اگر میں اس زینت سے بچنا چاہوں تو کیا کروں؟ تو معصوم کا فرمان ہے، فرمایا جب گناہ کا خیال آئے تو اس خیال کو اسی وقت موت دے دے. جب تو اس کو کنٹینیو کرتا ہے، یعنی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کاغذ بڑا حسین ہے اور جس کے پاس یہ کاغذ ہوگا اور جس کی جیب میں یہ کاغذ ہوگا بس وہ مالا مال ہو جائے گا. میں نے اس کو زینت دے دی. اب آپ سوچیں گے مولانا کیسے؟ میں کہوں گا اس میں ایک ایسی دعا لکھی ہے کہ جس کی جیب میں ہوگا آپ جہاں بھی جاؤ گے آپ مالا مال ہو جاؤ گے. آپ کے گھر سے پیسے نکل آئیں گے، آپ کی زمین سے خزانے نکل آئیں گے، آپ کو ایسی کروڑوں لاکھوں کی نوکریاں ملیں گی کہ آپ جو ہیں اس سے مالا مال ہو جائیں گے. بس ایک ہی سال میں آپ کروڑ پتی بن جائیں گے. میں نے اس کاغذ کو وسیلہ بنایا آپ کو گمراہ کرنے کے لیے، اور میں گمراہ آپ کو کر کیوں رہا ہوں؟ کیونکہ پہلے سے آپ کے ذہن میں ایک چیز زینت بنی ہوئی ہے اور اس کا نام ہے حب مال. میں سمجھ گیا آپ کے اندر یہ کمزوری ہے کیونکہ آپ کے وجود میں شیطان نے مال کو زینت دی ہے، لہذا اسی زینت کو پانے کے لیے میں یہ کاغذ بھی آسانی سے بیچ دوں گا. میں جو چیز آئے گا آپ کو بیچ کے چلا جاؤں گا. تو معصوم سے پوچھے کہ مولا ہم کریں تو کیا کریں؟ فرمایا جب وہ زینت بناتا ہے
یہی نام ہے یوسوسو فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یہ تمہارے سینوں میں پہلے وسوسہ کرتا ہے۔ یہ وسوسہ ہے کیا؟ یہ پہلے خیال پیدا کرتا ہے۔ فرمایا مومن عقل مند ہوتا ہے، اور عقل مند کی نشانی ہے اس میں صفت رشد ہوتی ہے۔ رشد کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مومن ہوشیار ہوتا ہے۔